موضوع الدرس في إثبات التوحيد والأدلة على ذلك سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يسألونك من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاعراف کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ اولم ینظروا، یہ جو تکذیب کرنے والے ہیں کیا یہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور قریب ہے کہ ان کا مہلت جو ہے، ان کا اجل جو ہے وہ آنے والا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، قرآن کے بعد، دلائل کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اصل بات یہ ہے میرے محبوب کہ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ پاک گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ چھوڑیں ان کو ان کی سرکشی میں، اسی میں اندھے پڑے رہیں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی. قل انما علمها عند ربی، آپ ان کو کہہ دیں کہ اس کا علم جو ہے میرے رب کے پاس. لا یجلیھا لوقتھا الا هو، اور نہیں کھولیں گے مگر اپنے وقت معین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. ثقلت فی السماوات والارض، عظیم حادثہ ہوگا زمین و آسمان، بہت بھاری. لا تأتیکم الا بغتۃ، نہیں آئے گی تم کو قیامت مگر اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے پوچھتے ہیں جیسے کہ آپ نے اس کی تحقیق کر لی ہو، آپ کو پتہ ہو. قل انما علمها عند اللہ، فرما دیں کہ قیامت کے آنے کا وقت اور علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں جو ان باتوں کو نہیں جانتے. اب آپ جو الحمدللہ قرآن مقدس کی آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ
سب سے اہم مسئلے جو ہیں وہ تین ہیں، جو بنیاد ہیں، جو اصول ہیں، جو اصل ہیں۔ اسی لیے علماء نے ان کو لکھا ہے الاصول الثلاثہ، کہ وہ تین بنیادی چیزیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، ان تین چیزوں پر ایمان لانا، نجات اسی میں ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ توحید ہے، پھر توحید کے اندر تمام انواع و اقسام جو ہیں توحید کے وہ سب آ گئے۔ توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے، توحید فی الاقوال والافعال ہے، ساری توحید کی اس میں آ گئی۔ تو جب توحید آئے گی تو شرک کی نفی خود بخود ہو گئی، یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے النبوت والرسالہ، کہ اللہ کے تمام انبیاء پر اور رسولوں پر ایمان لانا۔ یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ اگر آدمی ایک نبی پر بھی ایمان نہ لائے تو کافر ہو جائے گا۔ یعنی ہمارا ایمان ساری انبیاء پر ہوگا، لیکن عمل اس شریعت پہ کریں گے جس کا اللہ نے ہمیں امت بنایا ہے۔ ہمارا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، ہمارا ایمان نوح علیہ السلام پہ بھی ہے، شیس پہ بھی ہے، ادریس پہ بھی ہے، یونس پہ بھی ہے، ایوب پہ بھی ہے علیہ السلام، لیکن ہم شریعت جو ہے محمد الرسول اللہ، کیونکہ ہر امت نے اپنے اپنے زمانے میں یہی کلمہ جو ہے پڑھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اسی طرح لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن جب میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ گئی تو اب ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی نبی ہے، ایک ہی کتاب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے کہ توحید میں نے عرض کیا تھا کہ توحید رب مانے لیکن الہ نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے۔ اسی طرح نبوت میں بھی یاد رکھیں کہ حضور کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، شان والا مانتا ہے، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ حضور کی تمام صفتوں پر ایمان، یہ دوسرا مسئلہ، پہلا توحید، دوسرا نبوت و رسالہ، اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں معاد، یوں کہہ لیں قیامت۔ تو یہ بھی بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر آدمی کا توحید پر ایمان ہے اور حضور پر بھی ایمان ہے لیکن قیامت پر ایمان نہیں، وہ بھی کافر ہے۔ اور جب قیامت پر ایمان ہوگا تو بجمیع اجزائہ، کہ بھی ہماری روح نکلے گی، ہمیں موت آئے گی، ہم قبر میں جائیں گے، سوال جواب ہوں گے، پھر ہم اٹھائے جائیں گے، پھر میدان محشر میں جمع ہوں گے، پھر ہمارے اعمال تولے جائیں گے، پھر کامیاب ناکاموں کا فیصلہ ہوگا، پھر جنت یا جہنم جو بھی اللہ فرمائیں گے اس کو نصیب۔ یہ ساری تفصیل پہ ایمان۔ اب ایک آدمی قیامت کو مانتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں قیامت کو تو مانتا ہوں لیکن میں پل صراط نہیں مانتا۔ یہ پل صراط کیا ہے کہ تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے تو کیسے کوئی چل سکتا ہے؟ یہ قصہ ہے، کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں قیامت پر میرا ایمان ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں میزان نہیں ہوگا، کیونکہ میزان ہوگا اعمال کا، اعمال تو ہم نے دنیا میں کیے، ختم ہو گئے، وہ کیسے میزان ہوگا؟ تو وہ اگر میزان کا بھی انکار کرتا ہے تو کافر ہے، کیونکہ قرآن ہے والوزن یومئذ الحق، قرآن ہے کہ من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم۔ تو جب قرآن ہے پھر انکار کرنا جو تو کفر ہے۔
باقی عقل نہ دوڑایا کریں جی میزان کیسے ہوگا اور کیا تولا جائے گا، ساری چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ حدیث بطاقہ سیاستہ کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی کے گناہوں کے بڑے بڑے دفتر ہوں گے اور نیکی کی طرف ایک چھوٹا سا کاغذ پڑا ہوگا، بطاقہ، حدیث بطاقہ مشہور ہے۔ اللہ حکم دیں گے بھی میرے بندے کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، وہ کہے گا میرا اللہ کیا وزن کرتا ہے، آپ تو اللہ الغیوب ہے، میرے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور نیکیوں کے پلے میں ایک چھوٹا سا کاغذ ہے، وزن تو ظاہر ہے، پھر کس بات کا وزن؟ اللہ فرمایا نہیں، آج انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ لا ظلم اليوم، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ ظلم سے پاک ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے۔ اليوم تجزا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، آج بدلہ ہوگا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم کا کیا معنی؟ یعنی کسی کے نیکی 10 کو 9 کر دینا، انصاف ہو۔ ظلم کا کیا معنی کہ کسی کے گناہ 10 سے 12 لکھ دیں، نہیں، انصاف ہو۔ اور جب اس کا میزان کیا جائے گا تو اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور نے فرمایا طاشت السجلات وثقلت البطاقہ، کہ وہ دفتر سے اونچے بطاقہ جو ہے وزن زیادہ ہو گیا، وہ چھوٹا کاغذ جو تھا اس کا وزن بڑھ گیا، وہ تو پلڑا زمین پہ رکھا ہوا ہے اور گناہ والا پلڑا اٹھ گیا۔ وہ حیران کھڑا ہے بھی اتنی بھاری چیز کیا ہے۔ اس لیے روایات اسرائیلیہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ علمنی کلمۃ اذکر بہا، مجھے کوئی خاص اپنا ذکر سکھلائیں جس سے میں آپ کا ذکر کروں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہی ذکر کیا کرو، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جتنی اولیاء گزرے ہیں، چاہے وہ حنفی ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، سب کی ساری محنت جو ہے وہ اسی لا الہ الا اللہ پر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، میں نے تو عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی خاص وظیفہ عطا فرمائیں، ذکر عطا فرمائیں، یہ تو ساری امت میری بھی پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر ترازو ہو اور ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف یہی کلمہ رکھا جائے تو یہ بھاری ہو جائے، یہ ایسا شان والا کلمہ۔ دعا کرو اللہ ہمیں نصیب فرمائے، دل سے دعا کیا کرو۔ یہ جو تم مر مر کے دعا کرتے ہو نا شک سے، پتہ نہیں جی ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں، مدت بڑی گزر گئی ہے، مانگتے ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، بس سمجھو وہ سارا ایمان بھی کیا اور دعائیں بھی کی، سب کچھ ختم۔ وہ مالک الملک ہے، اس کی مرضی ہے، تم کون ہو کہنے والے کہ 20 سال گزر گئے یا 10 سال گزر گئے؟ بادشاہوں کی مرضی ہے، جب بادشاہ چاہے دروازہ کھلے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ بطاقہ بھاری ہو جائے گا تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا اس میں کیا ہے مجھے دکھائیں، تو دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھا کرو کبھی حدیث میں ایک جز کا ذکر ہوتا ہے اور دوسری جز جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے، جیسے حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ
اب حالانکہ لا الہ الا اللہ پڑھے لیکن محمد رسول اللہ نہ پڑھے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک جز کو ذکر کیا جاتا ہے، باقی جز معلوم ہوتی ہے، ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ کلمہ طیبہ تو مانو، اصل میں بات یہ کر رہا تھا کہ وزن ہوگا، پلسرات ہوگی، آراف ہوگی، جنت جہنم ہوگی، سب کچھ سامنے ہوگا میدان میں۔ آج تو ہمارے سامنے وہ چیزیں نہیں ہیں نا، لیکن قیامت والے دن سب کچھ۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم سامنے آ گئی۔ اسی طرح قرآن میں آتے ہوئے جِیَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جب جہنم کو لایا جائے گا، صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ 70,000 باغیں ہوں گی، جس سے ہر باغ سے 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ لو شردت، اگر خدا نہ خواستہ وہ فرشتوں کے ہاتھ سے نکل جائے تو لأحرق ساری مخلوق کو جلا دے۔ جہنم ایسی بلا۔ اسی لیے قرآن پاک میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ جب جہنم میں اللہ کے نافرمانوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم اور مطالبہ کرے گی، حل من مزید، حل من مزید، ہے کوئی اور ڈالو۔ حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اور ڈالیں گے اور ڈالیں گے، وہ اور مانگے گی، حتیٰ یضع ربنا تبارک و تعالی قدمہ فیقال قط قط قط، اللہ اپنا قدم رکھ دیں گے جہنم۔ اب جہنم کہے گی بس بس میری طاقت نہیں ہے، میں برداشت نہیں کرتا۔ اور جب جہنم سامنے ہوگی تو ملائکہ کافروں سے کہیں گے ہذہ جہنم الذی کنتم توعدون، یہی تو جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، اب تو دیکھ لو۔ اسی کے بارے میں کہا افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اچھی طرح دیکھ لو کہیں یہ جہنم جادو نہ ہو۔ تم کہہ دیتے ہیں نا نبی جادوگر ہے، یہ دیکھو جہنم کی جادو تو نہیں، یا اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتی۔ اور جب جہنم کی طرف چلا کے لے جائیں گے کلما سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب کافروں کو لے جائیں گے جہنم کی طرف تو فرشتے کہیں گے کہ ظالمو تمہارے پاس اللہ کے ڈرانے والا نہیں آیا، پیغمبر نہیں آئے، کتابیں نہیں آئیں، علماء نہیں آئے۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے آئے لیکن ہم نے نہیں مانا، ہم انبیاء کو بھی جھٹلاتے رہے، ہم ہمیشہ حق والوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ اور آج بھی اس دنیا میں دیکھ لو کہ اگر کوئی آدمی 3 پیس سوٹ پہن کے کھڑا ہونا کہیں گے یار یہ کوئی بڑا آدمی ہے، اور کوئی آدمی اگر سلوار قمیص اور پگڑی میں ہوگا یہ پتہ نہیں یار یہ کون کارٹون کھڑا ہے۔ یعنی آج بھی کفر کا لباس معزز ہے، سرکار دو عالم کا لباس کی توہین ہے۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں، تم غور نہیں کرتے ہو، دشمن ہر جگہ انتقام لے رہا ہے۔ پگڑی باندھنا حضور کی سنت تھی، اس ظالم نے پگڑی بیرے کے سر پہ رکھی ہے، اس نے پگڑی چپراسی کے سر پہ رکھی ہے، اس نے پگڑی ہوٹل کے چوکیدار جو گیٹ پہ کھڑے ان کے سر پہ رکھی ہے تاکہ اللہ کے نبی کے امامے کی توہین ہو۔ اور ہم بڑے فخر سے ٹھہرتے ہو جی ہم تو 5 اسٹار ہوٹل میں ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، 5 اسٹار ہوٹل کے
ذرا لوازمات تو پڑھ کے دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید، نبوت، قیامت، یہ تین مسئلے ہیں۔ اگر ان میں کسی ایک میں بھی تھوڑا تھوڑا لچک ہے یا تذبذب ہے، بندہ کافر ہوتا ہے۔ اچھا، ان آیات میں اب غور کریں، ان آیات پہ کہ اس میں اللہ نے توحید کا مسئلہ بھی بیان کر دیا، نبوت اور رسالت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا، اور قیامت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا۔ یعنی تینوں اہم مسائل جو ہیں وہ اسی کے اندر موجود ہیں۔ پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ پہلے تو للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، توحید آ گئی، توحید اسماء آ گئی۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جو میرے آیات کی تکذیب کریں گے، میرے پیغمبر جو آیات لے کے آئیں گے، تو یہاں رسالت کا اس بات ہو گیا۔ اچھا، پھر جو انہوں نے اللہ کے پیغمبر بھی الزام لگائے کہ ساحر ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے، اس کا بھی جواب ہو گیا۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ ان کے دوست یعنی حضرت محمد مصطفیٰ آپ کو کوئی جنون نہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، بلکہ ان هو الا نذیر مبین، آپ تو کھلے ڈرانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جیسے دوسری جگہ بھی اللہ نے قرآن میں حلف اٹھایا ہے، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ نے فرمایا مجھے نون اور قلم کی قسم ہے، میرا مدنی آپ مجنون نہیں، آپ تو میرے پیغمبر ہیں، آپ تو میرے رسول ہیں، آپ تو شان والے ہیں، اور آپ امام الانبیاء ہیں، امام المتقین ہیں۔ یہاں بھی فرمایا ان هو الا نذیر مبین، تو یہ نبوت کا اس بات ہو گیا، دوسرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء اولم ينظروا، یاد رکھو یہ دیکھنا مراد نہیں ہوتا، مراد یہ ہوتا ہے کہ تدبر کرو، غور کرو، کیونکہ نظر جو ہے وہ دیکھنے کے معنی میں بھی آتی ہے، اچھا نظر انتظار کے معنی میں بھی آتی ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں نظر، نظر کا معنی دیکھنا، اور ایک ہے نظر کا معنی اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا یہ زمین میں نہیں چلتے پھرتے، غور کریں، دیکھیں کہ تکذیب کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا عذاب ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فانظروا، یہاں بھی وہی فرمایا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، یاد رکھو دلائل میں اکثر قرآن نے آسمان اور زمین کا ذکر کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہیں فرماتے ہیں لہ ملک السماوات والارض، اور کہیں فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، اور کہیں فرماتے ہیں إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت، اور کہیں فرماتے ہیں إذا السماء انشقت، اور کہیں فرماتے ہیں يوم تشقق السماء بالغمام۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو دشمنوں نے پڑھا، دشمنوں نے سمجھا، اور آج وہ چاند پہ کمندیں ڈال رہے ہیں۔ یہ سب ان کو قرآن سے ملا ہے۔
یہ جتنی ان کی ترقی ہے نا جی کہ چاند پہ پہنچنا ہے، یہ میزائل بنانے ہیں، یہ ایٹم بنانا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو کہاں سے ملی ہے؟ قرآن سے ملی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یاد رکھو کہ اگر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تو یہودی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تو بنو اسرائیل تھے، نصارہ تھے، مسیحی تھے، اس وقت انہوں نے کیوں کوئی ایک پنسل بھی نہیں بنائی؟ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں کیا بنایا؟ یہ جو کچھ بھی بنا ہے وہ میرے مدنی پاک کے دور میں بنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن آیا اور ظالم ہیں، منکر ہیں، دشمن ہیں، لیکن حیران ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ انہوں نے محنت کی، انہوں نے سمجھا، اور قرآن کو سمجھ کے آج ترقی کی معراج پہ پہنچ گئے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر۔ انہوں نے قرآن میں، ہم نے تو قرآن اس لیے پڑھا ہے نا جی ماشاءاللہ کہ کوئی عورت آئی 5-10 روپے لے جی فال نکال کے دو، میرا بیٹا گیا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں ہے۔ مولوی صاحب کو اپنے بیٹے کا پتہ نہیں، اس کے بیٹے کی فال نکالے گا۔ بس ایک تماشا ہے، بنا ہوا ہے، کاروبار ہے، چل پڑا ہے۔ جو قوم گدے کھا رہی ہو، کتے کا گوشت کھا رہی ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ یہ مسلمان ہیں جو گدے کا گوشت بیچتے ہیں، کتے کا گوشت بیچتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں کہ دل کے اندر جو سٹنٹ ڈالے جاتے ہیں وہ بھی 2 نمبر۔ یہ مسلمان ہیں کہ فیکٹریاں ہیں، یہ نہیں کہ مجھے بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں جن میں 2 نمبر دوائی تیار ہوتی۔ یہ مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ مہربانی کر کے ذرا ہمت کریں نا، اعتراض جو کرتے ہیں نا ہمارے دشمن فلاں، پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں، پوری اس دنیا میں، وہ جی ایک دواؤں کی نقلی فیکٹری پکڑ کر دکھا دیں، وہاں مجھے یہ دکھا دیں کہ یہ چیز جو ہے جی اس دودھ میں ملاوٹ ہے، ایسی چیز ثابت کر دیں۔ وہ تو جناب اتنے آگے ہیں، اتنے ایڈوانس ہیں کہ ایک عورت آئی تو اس نے کافی مانگی، تو کافی کا مگ جب اس نے رکھا نا جی تو اس عورت نے پکڑا تو گرم تھا نا تو چھلک گیا تو اس کے سامنے کپڑے بھی خراب ہوئے اور کچھ تھوڑا سا بدن بھی گرا، معمولی سا۔ اس نے سوٹ کے کورٹ میں جا کے سو کر دی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں؟ انہوں نے اس مگ پر کیوں نہیں لکھا کہ درجہ حرارت اس کا اتنا گرم ہے، خیال رکھو۔ کروڑوں کا جرمانہ ہوا اس کافی ہاؤس کو۔ آئندہ ایسا کریں گے؟ یہ تو ہم مسلمان ہیں نا جی، یہاں دوا بھی 2 نمبر ہے، گوشت بھی 2 نمبر ہے، آٹا بھی 2 نمبر ہے، گھی بھی 2 نمبر، پتہ نہیں کیا 4 نمبر 6 نمبر ہے، دودھ بھی 2 4 6 نمبر ہے۔ ہاں اس بات کو چھوڑیں، اب تو عقیدہ بھی 2 نمبر ہے، پیر بھی 2 نمبر ہے۔ کتنے عامل بابے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جناب، اس میں اعظم جانتا ہے بدبخت بھیک مانگتے ہوئے سڑک پہ بیٹھا ہوا۔ اور لوگ ہیں لائن لگی ہوئی ہے، جا رہے ہیں پاگل۔ یہ بھی غور نہیں کرتے بھی اس کے بعد عجیب وہ اس سے ہم جا کے نمبر نکلواتے ہیں کہ ریس میں کون سا گھوڑا جیتے گا۔ وہ ہم سے 100 روپے لیتے ہیں، ہمیں وہ گھوڑے کا نمبر بتا دیتا ہے کہ یہ گھوڑا اس دفعہ جیتے گا، اور انعام نکل آئے گا کئی ہزار کا، تو بدبخت اپنا انعام نہیں نکال لیتا۔ اور
ہم نے قرآن کو رکھا فال دیکھنے کے لیے، طویل دیکھنے کے لیے، وہ مر جائے تو اس کے اوپر ہیلا اسقاط کرنے کے لیے۔ دشمنوں نے پڑھا کہ اچھا ترمیہم بحجارۃ، وہ پرندے جو تھے پتھر لے کے آئے اور ہاتھی والے کے سر کے اوپر ڈالا تو اندر گھس کے اس نے تہس نہس کر دیا۔ وہ ہاتھی اور اس کی فوج ایسے پڑی تھی کہ اسم معقول، جیسے گھاس کو چبا چبا کے جانور نکال دیتا ہے۔ یار وہ چھوٹا ذرہ کیا تھا، وہ ایٹم پہ پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ وہ چھوٹا سا ایک ذرہ، اچھا ابھی ذرہ قابل تقسیم ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا قرآن کہتے ہیں لا اصغر ولا اکبر من ذلک، مانا کہ ذرہ بھی تقسیم کے قابل ہے۔ انہوں نے یہ راز بھی حاصل کر لیا۔ انہوں نے جناب کہا کہ جی یہ جو آگ ہے، حضور نے فرمایا یہ تو 70 ڈگری میں سے 1 ڈگری ہے، باقی تو جہنم میں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے آگ کی بھی طاقت پیدا کی کہ بھی 1 ڈگری ہے، یہ 100 ڈگری ہے، یہاں 4000 ڈگری ہے، یہاں 10,000 ڈگری ہے۔ انہوں نے قرآن میں پڑھا کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی ہوا کو، ان کے تخت کو اڑتی تھی، غدوها شہر ورواحها شہر، صبح سے لے کر دوپہر تک 1 مہینے کا سفر، اور شام کو مغرب تک 1 مہینے۔ انہوں نے کہا یہ اڑنے والی چیز کیا تھی؟ انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیے، ہم نے اپنا آج تک چھکڑا بھی ٹھیک نہیں کر سکے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو؟ وہ قرآن کو نہیں مانتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ حق ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور پاک جو ہیں وہ بڑے مدبر ہیں، مفکر ہیں، وہ ان سے بڑا دنیا کائنات میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا۔ وہ رسول اللہ نہیں مانتے، باقی تو ہر بات مانتے ہیں۔ ابھی ایک عیسائی نے کتاب لکھی ہے کہ دنیا عالم کی 100 عظیم شخصیات جو گزری ہیں، تو پہلے نمبر پہ اس نے لکھا ہے حضرت محمد الرسول